باب نمبر 59، باب بيع المزايدة. نیلامی کی بیع۔ وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. اور عطا نے کہا میں نے لوگوں یعنی صحابہ و تابعین کو دیکھا کہ وہ غنیمتیں اس شخص کے ہاتھ فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے جو دوسروں سے زیادہ قیمت دے۔ فائدہ: پچھلے باب کی احادیث میں اپنے بھائی کی لگائی ہوئی قیمت پر قیمت لگانے کی ممانعت کی احادیث گزری ہیں۔ اس باب میں یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ اس کی کون سی صورت حرام اور کون سی حلال ہے۔ تو جیسا کہ پچھلے باب کے فوائد میں گزرا ہے کہ ممانعت اس وقت ہے جب قیمت طے ہو جائے اور دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کی طرف مائل ہو چکا ہو۔ اگر ایسا نہیں تو ہر خریدار بیچنے والے کو اپنی قیمت کی پیشکش کر سکتا ہے۔ اسے بیع مزایدہ یا نیلامی کہتے ہیں اور اس کے جواز پر اتفاق ہے۔ عام طور پر اس کی دلیل انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلس اور قدح یعنی ٹاپ اور پیالہ فروخت کیا اور فرمایا: من یشتری ھذا الحلس والقدح، یہ ٹاپ اور پیالہ کون خریدتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا میں اسے 1 درہم میں لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: من یزید علی درہم، 1 درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ ایک اور آدمی نے 2 درہم دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ دونوں چیزوں کو فروخت کر دیا۔ مسند احمد حدیث نمبر 12134، ترمذی حدیث نمبر 1218 میں، اور اصحاب سنن نے اسے روایت کیا ہے۔ اگرچہ ترمذی نے اسے حسن کہا ہے مگر یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے بخاری نے نیلامی کے جواز کے لیے اسے پیش نہیں کیا بلکہ درج ذیل حدیث پیش کی ہے۔ حدیث نمبر 2141۔ حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اپنے غلام سے کہا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے۔ پھر وہ محتاج ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے کر فرمایا: کون اسے مجھ سے خریدتا ہے؟ تو نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اتنی قیمت میں خرید لیا تو آپ نے غلام کے مالک کو وہ رقم دے دی۔ فوائد: نمبر 1، اسماعیلی نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ اس حدیث میں نیلامی کا ذکر نہیں، کیونکہ نیلامی تو یہ ہے کہ ایک آدمی قیمت لگائے پھر دوسرا اس سے بڑھ کر قیمت لگائے۔ ابن بطال نے کہا اس حدیث میں محل استشہاد یہ الفاظ ہیں: من یشتریہ منی، کون اسے مجھ سے خریدتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو زیادہ سے زیادہ قیمت پر بیچنے کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس وقت ہر ایک اپنی پیش کردہ قیمت پر لینے کے لیے کہہ سکتا تھا۔ فتح الباری۔ نمبر 2، نیلامی کے جواز کی تائید میں خطبہ پر خطبہ یعنی پیغام نکاح کی ممانعت کے باوجود فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی حدیث سے اس کی حرام اور حلال صورت کی وضاحت ہوتی ہے۔ چنانچہ ان سے روایت ہے کہ ان کے خاوند نے انہیں طلاق دے دی۔ جب ان کی عدت ختم ہوئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ انہیں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما اور ابو جہم رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو جہم تو اپنے کندھے سے لاٹھی نیچے نہیں رکھتا، یعنی عورتوں کو بہت مارتا ہے، اور معاویہ فقیر ہے، تم اسامہ سے نکاح کر لو۔ میں نے ان سے نکاح کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر کر دی اور مجھ پر رشک کیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1480۔ یہاں چونکہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے 2 آدمیوں کے پیغام کا ذکر کیا تھا اور ان میں سے کسی کی طرف اپنے میلان کا ذکر نہیں کیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آدمی کا پیغام دے دیا۔ بیع پر بیع کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ بائع اور مشتری دونوں کی جب تک رضا نہ ہو ہر آدمی اپنی پیشکش کر سکتا ہے۔ نمبر 3، بخاری رحمہ اللہ نے اس باب اور حدیث سے اس حدیث کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے جو بزار نے کشف الاستار عن زوائد البزار حدیث نمبر 1276 میں سفیان بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے: سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن بیع المزایدہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نیلامی کی بیع سے منع فرما رہے تھے، کیونکہ اس کی سند میں ابن لہیعہ ہے اور وہ ضعیف ہے۔ فتح الباری۔ نمبر 4، اس حدیث سے مدبر غلام کو بیچنے کا جواز ثابت ہوتا ہے، خصوصاً اگر مالک کو مجبوری پیش آ جائے۔ نمبر 5، صحیح مسلم حدیث نمبر 997 میں ہے کہ نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسے 800 درہم میں خریدا تھا۔ اس حدیث کے مزید فوائد باب بیع المدبر حدیث نمبر 2230 میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔